اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بصرہ میں آپ نے غلام خریدا، اور ناظرین وہ غلام بھی شاید کچھ صاحب نسبت تھا، تہجد گزار تھا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے پوچھا کہ اے غلام، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ حضور، غلاموں کا کوئی نام نہیں ہوتا، مالک جس نام سے چاہے پکار لے۔ آپ علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ غلام، تجھ کو کیسا لباس پسند ہے؟ اس غلام نے کہا کہ حضور، غلاموں کا کوئی لباس نہیں ہوتا، جو مالک پہنا دے وہی اس کا لباس ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ اے غلام، تجھے کھانے میں کیا پسند ہے؟ غلام نے کہا کہ حضور، غلاموں کا کوئی کھانا نہیں ہوتا، جو مالک کھلا دے وہی اس کا کھانا ہوتا ہے۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے، اور ناظرین جب ہوش میں آئے تو فرمایا کہ اے غلام، میں تجھے آزاد کرتا ہوں، اور میں نے تجھے پیسوں سے خریدا تھا، مگر اب تجھے کوئی پیسہ نہیں دینا، مجھے مکاتب نہیں بنانا، بلکہ تجھے میں مفت میں آزاد کرتا ہوں۔ تو غلام نے پوچھا کہ آخر میں نے ایسا کیا کام کیا ہے کہ جس سے خوش ہو کر آپ مجھے آزاد کر رہے ہیں؟ ناظرین و سامعین، وہ جو غلام نے کہا تھا نا، پوچھا نام کیا ہے؟ تو کہا کہ غلاموں کا کوئی نام نہیں ہوتا، مالک جس نام سے پکارے وہی غلاموں کا نام ہوتا ہے۔ جب کہا کہ لباس تجھے کون سا پسند ہے، تو غلاموں کا کوئی لباس نہیں ہوتا، یہی کہا تھا نا، غلاموں کا کوئی لباس نہیں ہوتا، مالک جو پہنا دے وہی اس کا لباس ہوتا ہے۔ پھر کہا کہ کھانے میں کیا پسند ہے؟ تو حضور جو ہے وہ غلاموں کا کوئی کھانا نہیں ہوتا، مالک جو کھلا دے وہی اس کا کھانا ہوتا ہے۔ یہ جو چند جملے کہے تھے نا سوالات کے جوابات میں، تو جب پوچھا کہ کس چیز کے بدلے میں، کس چیز سے خوش ہو کر آپ مجھے آزاد کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ تو بڑا عجیب و غریب شخص ہے، تو ایک غلام ہے جسے میں قیمت دے کر خرید کر لایا تھا، لیکن تجھ پر اللہ تعالیٰ کی نعمت ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں کہ تو نے مجھے اللہ تعالیٰ کی بندگی سکھا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی یہی ہے، میں کچھ نہیں ہوں، مالک تو نے جو بنایا تیرا شکر ہے، میرا کوئی نام نہیں ہے، مالک جو نام تو چاہے اس نام سے پکار لے، مجھے کوئی کھانا میرا کھانا نہیں ہے، مالک تو جو مجھے حلال کھلا دے وہی میرا کھانا ہے، میرا لباس کچھ بھی نہیں، مالک جو تو لباس پہنا دے وہی میرا لباس ہے، مالک میری زندگی کچھ نہیں ہے، جو زندگی تو نے عطا فرمائی بس تیری اطاعت میں گزر جائے، بس یہی زندگی ہے، جو تیرے نام سے گزر جائے، تیرے نبی علیہ السلام کے نام پہ گزر جائے، وہی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بندگی کے آداب سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ نحل اور آیت نمبر 128 ہے۔ آیت نمبر 128 جو کہ اس سورہ کی جو سورہ نحل ہے اس کی بھی آخری آیت ہے، اور یہ 14ویں پارے کی بھی آخری آیت کریمہ ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد سے سورہ بنی اسرائیل یعنی 15واں پارہ شروع ہوگا۔ تو ناظرین یہ مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو
نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ اسے محسنون پڑھیں گے، وقف کی صورت میں محسنون پڑھا جائے گا۔ آخر میں آپ دیکھیں علامت وقف اندر 128 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 128 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں ذرا دیکھیے۔ اچھا اوپر آپ دیکھیں عین ہے، یہ رکوع کی شارٹ فارم ہے، رکوع نمبر 16 یہاں پر مکمل ہو رہا ہے۔ کتنے کلمات ہیں؟ انا ایک کلمہ، اسم اللہ دوسرا، مع تیسرا، الذین چوتھا، اتقوا پانچواں، اور اس کے بعد واو ہے چھٹا، الذین گزر چکا ہے، ہم ساتواں، اور محسنون آٹھواں۔ کل یہاں پر 8 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ ان اللہ، ان میں نون پر زبر ہے، اس سے اسم اللہ کی حرف لام کے ساتھ ملائیں گے، اور درمیان میں سے الف حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ اسم اللہ کی حرف لام سے پہلے والے حرف نون پر زبر ہے۔ زبر یا پیش ہو تو اسم اللہ کی حرف لام کو پر کر کے پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اسے ہم پڑھیں گے، ان اللہ مع الذین اتقوا۔ مع میں عین پر زبر ہے، اس سے الذین کے لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف حمزہ کو حذف کیا جائے گا، اور مع الذین میں نون پر زبر ہے، اس سے اتقوا کی تا کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف حمزہ کو حذف کریں گے، مع الذین اتقوا۔ اچھا یہاں تقوا میں آپ دیکھیں واو ہے، اس کے بعد پھر واو ہے، تو واو کو واو کے ساتھ ملائیں گے، اور واو کی آواز کو ہی ادا کیا جائے گا، مع الذین اتقوا و الذین۔ واو پر زبر ہے، اسے الذین کے لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف حمزہ کو حذف کریں گے۔ ہم پڑھیں گے، مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ ہم میں میم ساکن ہے، اسے محسنون کے میم کے ساتھ ملائیں گے، اور میم کی آواز کو غنّے کے ساتھ ادا کریں گے، ہم محسنون۔ یہاں وقف کریں گے تو محسنون پڑھیں گے۔ ناظرین و سامعین، چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے، قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ مع الذین اتقوا مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔
یہ آیت نمبر 128 128 نمبر آیت ہے۔ ناظرین و سامعین، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اسماء کون سے ہیں۔ تو اس میں اللہ یہ پہلا اسم ہے، الذین دوسرا، اور دوسرا ہے الذین، اور یہاں پر بھی نمبر 2 ہی آئے گا، اور تیسرا ہے ہم، چوتھا ہے محسنون۔ کل یہاں پر 4 اسماء موجود ہیں۔ نمبر 1 اس میں اللہ، نمبر 2 الذین، نمبر 3 ہم، نمبر 4 محسنون۔ ناظرین و سامعین، یہ 4 اسماء ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا فعل ہے اتقوا، پہلا فعل ہے اتقوا۔ ہم انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم ایک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور یہاں پر آپ ملاحظہ فرمائیں کہ 4 افعال، 4 اسماء ہیں، ایک فعل ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو انا پہلا حرف ہے، مع دوسرا، واو تیسرا، 3 حروف ہیں۔ نمبر 1 انا، نمبر 2 مع، نمبر 3 واو۔ ناظرین 4 اسماء، ایک فعل اور 3 حروف، تو کل ملا کر 8 کلمات ہیں، کل ملا کر 8 کلمات ہیں۔ اور سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ پہلا جو اسم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ہے اسم اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے نہیں بولا جا سکتا۔ اس کا ایک ایک حرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرتا ہے، اور یہ عام طور پر ناظرین اس کو اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے، اور یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا یا اللہ میری دعا قبول فرما، تو اردو میں بھی یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے الذین۔ الذین اسم موصول ہے، موصول کا میننگ ہوتا ہے ملا ہوا ہونا، چونکہ یہ اپنے ماقبل اور مابعد سے ملا ہوا ہوتا ہے، اسی لیے اس کو اسم موصول کہتے ہیں۔ یہ جمع مذکر کے لیے آتا ہے، الذین جمع مذکر کے لیے ہے۔ اس کا معنی ہے ان لوگوں جو، وہ لوگ جنہوں۔ اس کے علاوہ بھی کوئی معنی اگر اسم موصول کے اعتبار سے جمع مذکر پر دلالت کرے گا تو وہ معنی بھی لیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے ہم۔ ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو یا منفصل ہو، ہم کی شکل میں ہوتی ہے۔ متصل ہونے کی صورت میں بعض اوقات ہم کی شکل میں بھی ہوتی ہے۔ اچھا، ہم یا ہم، اس کا معنی ہوتا ہے وہ سب، ان سب، انہیں، وہ سب، ان سب، انہیں۔ اس کے بعد ہے محسنون۔ محسنون یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے اور جمع مذکر کا ہے۔ 2 جمع آتی ہیں، محسنون اور محسنین۔ اس کا مفرد ہے محسن، اس کا مفرد ہے محسن۔
اچھا محسن اسم فاعل کا صیغہ ہے. اسم فاعل وہ اسم جس میں فاعلیت والا معنی پایا جائے. ترجمے کے آخر میں والا والے والی لگا ہو تو یہ عام طور پر اسم فاعل کا ترجمہ ہوتا ہے. تو محسن کا معنی ہے احسان کرنے والا، اور محسنون اور محسنین اس کا معنی ہے احسان کرنے والے. ہم کہتے ہیں نا یہ فلاں بندہ میرا محسن ہے، بھائی کیسا بھی ہے میرا محسن ہے. تو یہ عام طور پر محسن ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اور ہمارے یہاں یہ نام بھی رکھا جاتا ہے ناظرین. تو بڑا پیارا نام ہے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک صاحبزادے جو بچپن ہی میں وصال پا گئے، ان کا نام بھی محسن تھا. ایک امام حسن، دوسرے امام حسین، اور تیسرے یہ محسن تھے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. اب آئیے ناظرین چلتے ہیں افعال کی جانب. پہلا جو فعل ہے اور ایک ہی فعل ہے اتقوا. اتقوا فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے وہ ڈرے یا وہ سب ڈرے. ان میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. اتقا یتقی، یہ جو اس باب سے ہے نا، باب افتعال سے، اس کا ناظرین جو اسم فاعل ہے وہ ہے متقی. متقی یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، متقی. متقی اسے کہتے ہیں کہ جس میں تقوی ہو، یعنی وہ اللہ سے ڈرتا ہو. علماء فرماتے ہیں کہ جو اللہ سے خوف کی وجہ سے گناہ نہ کرے اسے متقی کہا جاتا ہے. ہمارے عام طور پر یہ متقی اردو میں استعمال کرتے ہیں. اچھا اس کے بعد آپ دیکھیں، چلتے ہیں حروف کی جانب. تو پہلا حرف انا. انا جو ہے ناظرین یہ حرف تحقیق ہے اور جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، کلام کو محقق کرتا ہے، تحقیق پیدا کرتا ہے، اور اس کا معنی بے شک یا تحقیق. قرینے کے اعتبار سے ان میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے. اچھا اب ایک ہوتا ہے انا، ایک ہوتا ہے انا. انا اور انا دونوں کے جو میننگز ہیں وہ سیم ہیں، یعنی بے شک یا تحقیق دونوں میں سے کوئی معنی بھی ہوتا ہے. اچھا اب ان دونوں میں ڈفرینس کیا ہے؟ ڈفرینس یہ ہے کہ انا بالعموم جملے کے آغاز میں آتا ہے، جملے کے آغاز میں آتا ہے، یعنی اسٹارٹنگ میں آتا ہے، اور انا جو ہے یہ درمیان جملہ میں بھی آ جاتا ہے. یہ فرق ہے. اب آئیے ناظرین چلتے ہیں اگلے حروف کی جانب، اگلے حرف کی جانب. پہلا حرف، اس کے بعد حرف مع. مع یہ اپنی جو ناظرین ترکیب ہے نا، یعنی مع، بلکہ اس کی جو یوں سمجھے ساؤنڈ ہے، تو اس میں بھی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کس کام کے لیے، کس معنی کے لیے آتا ہے. معیت یعنی ساتھ. مع کا معنی ہوتا ہے ساتھ. اس کے بعد ہے واو. واو کا معنی ہے اور. ناظرین و سامعین یہاں پر آپ ملاحظہ فرمائیں کہ 4 اسماء، ایک فعل اور 3 حروف، کل 8 کلمات ہیں. 8 کلمات میں 3 کلمات ایسے ہیں جو بالعموم اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 اسم اللہ، نمبر 2 محسنون میں محسن، نمبر 3 اتقوا میں متقی. یہ 3 ہیں جو کہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. آئیے ناظرین حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے. حمزہ نون زیر ان، نون لام زبر نل، لام کھڑا زبر لا، ہا زبر ہا، ان اللہ، میم زبر ما، عین لام زبر ال، لام زبر لا، ذال یا زیر ذی، نون تا زبر نت، مع الذینت، تا زبر تا، قاف واو، واو زبر قو، مع الذین اتقوا، واو لام زبر ول، لام زبر لا، ذال یا زیر ذی، نون زبر نا، مع الذین اتقوا والذین، ہا میم، میم پیش ہم، میم ہا پیش مح، سین زیر سی، نون واو پیش نو، نون زبر نا، ہم محسنون. یہاں پر وقف کریں گے تو محسنون پڑھیں گے. آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب، اور سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ. تو آئیے سماعت فرمائیے.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. اب ہم پڑھیں گے ناظرین حضرت کے ساتھ، جسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. تلاوت مکمل ہوئی، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا. آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے. سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمے کی جانب. ان تحقیق، ویسے اس کا معنی بے شک بھی ہوتا ہے، تحقیق بھی ہوتا ہے. یہاں پر اس کا معنی تحقیق کیا گیا ہے. اس میں اللہ، اس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے. مع ساتھ، الذین ان لوگوں کے جو اتقوا وہ ڈرتے ہیں، اور الذین ان لوگوں کے ہم وہ محسنون احسان کرنے والے ہیں. محسنون احسان کرنے والے ہیں. آئیے ناظرین اب آپ کو لیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. بے شک اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے اور ان لوگوں کے ساتھ ہے جو نیک کام کرنے والے ہیں. ناظرین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ. اور اب آئیے انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور تفسیر اب ہم عرض کریں گے، اور تفسیر جو ہم کل عرض کر رہے تھے آیت نمبر 125 سورہ نحل، کہ جس میں 3 چیزیں ذکر ہوئی تھیں کہ آپ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ بلائیے، اور تیسری چیز احسن طریقے کے ساتھ ان پر حجت قائم کیجیے. تو اس پر ہم نے گفتگو کی تھی کہ حکمت کیا ہے، موعظت حسنہ کیا ہے. اور ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ حکمت افعال کے حسن اور قبح، یعنی اس کا اچھا یا برا ہونا، صحت اور فساد کو جاننا، یہ حکمت کہلاتا ہے. اور ایک قول یہ بھی ہے کہ کسی چیز کو اس کے نتائج کے فساد اور خرابی کی وجہ سے اختیار کرنے سے رک جانا، یا کسی چیز کو اس کے نتائج کی عمدگی کی وجہ سے اختیار کرنا، تو یہ حکمت کہلاتا ہے. اور اسی طریقے سے موعظت حسنہ سے مراد ہم نے بتایا تھا کہ ترغیب کے لیے اچھے اجر کی مثال دینا، اور کسی کام سے باز رکھنے کے لیے سزا اور عذاب سے ڈرانا، یہ موعظت حسنہ ہے. اور اسی طریقے سے ناظرین جو یعنی جدال جو ہے، جدل یا جدال، اب اس سے مراد کیا ہے؟ تو اس سے مراد ناظرین یہی ہے کہ یوں سمجھ دیجئے کہ جو دلیل مخالف کے مسلمات پر مبنی ہو اسے جدل یا جدال کہا جاتا ہے. اور قرآن مجید میں اس کی مثال بھی جو ہے وہ بیان فرمائی. اب علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں کہ علم اور عقل سے حق اور ثواب کو حاصل کرنا یہ حکمت کہلاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمت کا معنی ہے اشیاء کی معرفت
اور ان کو مضبوط طریقے سے منظم طریقے سے پیدا فرمانا، اور انسان کی حکمت ہے موجودات کی معرفت اور نیک کاموں کا کرنا۔ اور اسی طریقے سے ناظرین میر سید شریف نے حکمت کی کچھ تعریف کی ہیں، جیسے قوت عقلیہ جو افراط اور تفرید کے درمیان متوسط ہو۔ پھر کہا کہ انسان کا اپنی طاقت کے مطابق نفس الامر میں حق اور صدق کو حاصل کرنا۔ یہ بھی کہا کہ ہر وہ کلام جو حق کے موافق ہو اسے حکمت کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ناظرین یہ بھی کہا کہ ہر چیز کو اپنے مقام پر رکھنا یہ حکمت ہے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، ہر چیز کو اپنے مقام پر رکھنا یہ حکمت ہے۔ کون سی بات کس وقت کرنی ہے، کون سا کام کس وقت کرنا ہے، جس کو آج کل جدید دور میں ہم ٹائمنگ کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یار جو چیز ٹائمنگ کے ساتھ ہونا تو وہ بڑی اچھی لگتی ہے، اور ٹائمنگ کے ساتھ بولنا یہ بھی ناظرین ہر ایک کو بھلا لگتا ہے۔ تو حکمت اسی چیز کا نام ہے۔ اب آگے آپ کچھ بھی کہیے اس میں، اور یہ بھی کہا کہ جس چیز کا انجام اچھا ہو وہ حکمت ہے۔ علامہ راغب نے لکھا کہ جس واعظ میں کسی سزا سے ڈرایا گیا ہو وہ موعظت کہتے ہیں۔ خلیل نے کہا کہ نیکی کے کاموں کو اس طور سے یاد دلانا کہ اس سے دل نرم ہو جائے، یہ موعظت حسنہ ہے۔ علامہ راغب اصفہانی یہ بھی لکھتے ہیں کہ کسی شخص کا دوسرے پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے دلائل پیش کرنا یہ جدل ہے۔ اور میر سید شریف نے کہا کہ جو قیاس مقدمات مشہورہ اور مقدمات مسلمہ سے مرکب ہو اسے جدل کہتے ہیں۔ اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ جب سامنے مخالف ہو تو اس کے سامنے ایسی حجت قائم کی جائے کہ وہ بالکل ساکت ہو جائے، خاموش ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بے شک آپ کا رب ان کو بہت جاننے والا ہے جو اس کے راستے سے بھٹک گئے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ صرف ان 3 طریقوں سے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں، باقی کسی کو ہدایت یافتہ بنا دینا یہ اللہ تعالیٰ کا منصب ہے کہ کوئی کسی کو ہدایت دے یا کسی کو نہ دے، یہ کام اس کا ہدایت کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیجیے۔ اللہ تعالیٰ کو خوب علم ہے کہ ان میں سے کون اپنے اختیار سے ہدایت قبول کرے گا اور کون اپنے اختیار سے گمراہی پر ڈٹا رہے گا۔ سو جس نے اپنے اختیار سے ہدایت کو قبول کرنا ہو اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت یافتہ بنا دے گا، اور جس نے اپنے اختیار سے گمراہی پر ڈٹے رہنا ہو اس کو اللہ تعالیٰ گمراہی پر رکھے گا۔ اب آئیے ناظرین اگلی جو آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 126، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ اگر تم ان کو سزا دو تو اتنی ہی سزا دینا جتنی تمہیں تکلیف پہنچائی گئی ہے، اور اگر تم صبر کرو تو بے شک صبر کرنے والوں کے لیے صبر بہت اچھا ہے۔ بدلہ لینے میں تجاوز نہ کیا جائے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ احد کے دن 64 انصار شہید ہوئے، یعنی 64 انصار شہید ہوئے، اور 6 مہاجرین شہید کیے گئے۔ ان میں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور جنہیں کفار نے مسلح کیا تھا، یعنی ان کے اعضاء کاٹ دیے تھے۔ تب انصار نے کہا کہ اگر کسی دن ہمیں موقع ملا تو ہم بھی ان کے ساتھ اس طرح کر کے دکھائیں گے۔ پھر فتح مکہ کے دن اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ تمہیں سزا دینے کا حق ہے، اپنا بدلہ لینے کا حق ہے، لیکن سزا دو، بدلہ لو تو اتنی ہی سزا دینا، اتنی ہی تکلیف دینا جتنی تمہیں تکلیف پہنچی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ ناظرین یہ روایت سنن ترمذی میں بھی ہے، صحیح ابن حبان میں بھی ہے، المستدرک میں بھی ہے، اور بہقی میں بھی ہے، مسند البزار میں بھی ہے، معجم الکبیر میں بھی ہے، یعنی بہت سی کتب میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اس آیت سے مقصود یہ ہے جو آیت کریمہ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، کہ مظلوم جب ظالم سے بدلہ لے تو ناظرین دیکھیں اسلام کتنا پیارا دین ہے کہ مظلوم کو بدلہ لینے کا حق ہے، لیکن بدلہ اتنا ہی لے گا جتنا اس کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے، حد سے تجاوز نہیں کرے گا۔ یعنی مظلوم کو بھی آپ دیکھیں کہ اسلام روکتا ہے کہ حد سے تجاوز نہ کرنا، اور اتنی ہی سزا دے جتنا اس پر ظلم کیا گیا۔ ابن سیرین نے کہا کہ اگر کسی شخص سے تم سے کوئی چیز چھینی ہے تو تم بھی اس سے اتنی ہی چیز لے لو، اس سے بڑھا کر مت لینا۔ اس سے پہلے یہ فرمایا تھا کہ آپ لوگوں کو دین کی دعوت دیجیے،
حکمت سے، موعظت حسنہ سے اور جدل سے۔ پھر جب آپ ان کو اسلام کی طرف بلائیں گے تو ان کو اور ان کے سابق دین سے اور ان کے آباء و اجداد کے دین سے رجوع کرنے کا حکم دیں گے، اور اس دین پر کفر اور ضلالت کا حکم لگائیں گے، اور اس سے ان کے دلوں میں آپ کے خلاف نفرت اور عداوت پیدا ہوگی، اور اس دعوت کو سننے والے آپ کو برا کہیں گے اور آپ کو ضرور ایذا پہنچائیں گے اور آپ کو قتل کرنے کے درپے ہوں گے۔ پھر اگر تبلیغ کرنے والے مسلمان ان کی ایذا رسانی کا بدلہ لینا چاہیں یا بدلہ لینے پر قادر ہوں تو ان کو اتنی ہی ایذا پہنچائیں جتنی ان کو ایذا پہنچائی گئی ہے، یعنی اس سے بڑھ کر وہ دشمن کو بھی ایذا، یعنی جو مخالفین ہیں ان کو بھی ایذا نہیں پہنچا سکتے۔ بدلہ لینے کے بجائے صبر کرنے میں زیادہ فضیلت ہے۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اگر تم صبر کر لو تو فرمایا کہ یہ صبر تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ ناظرین اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فون، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راول پنڈی سے جی سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین یہاں پر غنہ هم نہیں کریں گے، مع محسنون۔ الذین اتقوا والذین، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے اور ان لوگوں کے ساتھ ہے جو نیک کام کرنے والے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راول پنڈی سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے اور ان لوگوں کے ساتھ ہے جو نیک کام کرنے والے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب جی، ہم نے بات کری سیالکوٹ سے۔ جی بیٹا سنائیے۔ جی الحمدللہ 14واں پارہ مکمل بھی ہو گیا، مجھے حفظ بھی ہو گیا۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ سنائیے بیٹا۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، صدق اللہ العظیم۔ اور آپ کی دعا سے میں نے حفظ کر لیا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت مبارک ہو بیٹا، اللہ تعالیٰ آپ کو بعمل حافظ قرآن بنائے اور یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ حیدرآباد سے حسن۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بیٹا اس کو ذرا سادے انداز میں پڑھو نا، سادے انداز میں، ٹھیک ہے؟ جیسے یوں پڑھتے ہیں نا، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اس طرح پڑھیں۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ بیٹا، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ جی تانتلا والا سے۔ سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون،
بے شک اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے اور ان لوگوں کے ساتھ ہے جو نیک کام کرنے والے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ انکل جی عبدش تانگلہ والا سے۔ سنائیے بیٹا۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ ترجمہ، بے شک اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے اور ان لوگوں کے ساتھ ہے جو نیک کام کرنے والے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صحیح بات سے جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ صحیح بات سے جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین مستمعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو وقت ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا، اور یہ پروگرام آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں۔ فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور آپ ہمیں www.arykutv.tv پر جوائن کر سکتے ہیں۔ ہمارا انسٹاگرام ہے، یوٹیوب ہے، فیس بک پیج ہے، اور خاص طور پر یوٹیوب پر آپ قرآن سنیے اور سنائیے۔ جو بھی اس کا ایپیسوڈ دیکھنا چاہتے ہیں ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے، اور اس پروگرام سے مستفید ہوں، اور صرف خود مستفید نہ ہوں بلکہ اوروں کو بھی ترغیب دیجیے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔